اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف امین کی، اب بھی ہو سکتی ہے تجھ پہ بارش لطف امین کی، کر تلاوت مرد مومن ہر روز قرآن کریم کی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہم زد فزد۔ یہ تھے قاری صاحب جو آپ حضرات کے سامنے مسحور کن آواز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے، اور اپنے منفرد لہجے میں حسن صوت میں قرآنی آیات پڑھ کر کے ہمارے اس نورانی مجلس کی نورانیت میں مزید اضافہ فرما رہے تھے۔ اور یہ قرآن ہی کا ایک فیض ہے، قرآن ہی کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ جب قرآن کریم کو پڑھا جاتا ہے تو مزید دل کے اندر ایک سکون، ایک کیفیت، ایک سما طاری ہو جاتی ہے۔ دل یہ چاہتا ہے کہ قرآن کریم کو سنتے چلے جائیں۔ ہمارے دلوں میں جو زنگ آلود ہے، گناہ کر کے جو ہمارے دلوں میں سیاہ پڑ چکا ہے، نقطہ پڑ گیا ہے، اس قرآن کریم کی وجہ سے یقین جانیے اگر ہم اس کو ایک ایک آیت کو غور و فکر سے سنیں تو یقین جانیے ہم سچا پکا مسلمان ہو جائے۔ اور جس مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو آسمان سے زمین پر نازل کیا، اس مقصد کے لیے ہم سب پکا سچا مسلمان ہو کر جینے والا بن جائیں۔ آئیے، وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے، میں آپ کو دل کے اس شاف و شفاف آئینے میں اس چہرے انور، اس ذات گرامی کا چہرے انور دکھانا چاہتا ہوں کہ جس کے ادنا سے غلام کا بھی جوتے کا تسمہ اگر تاج میں ٹاکنے کو مل جائے تو ابدی سعادت دارین حاصل ہو جائے، جن کی شان میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یوں گویا ہے: وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس رب کریم کی حمد و ستائش کے بعد اگر کوئی ذات ہے لائق تعریف اور توصیف اس روئے زمین پر تو حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان میں ایک اردو شاعر اقبال سہیل یوں گویا ہوتا ہے: کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ یہ زمین نہ ہوتی یہ فلک نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی یہ فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل کل فقا نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ ایک شاعر سوالیہ انداز میں قلم اٹھاتے ہوئے آپ کی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، انقلاب دہر کا روح رواں وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا، باعث تخلیق ہستی کن فقا وہ کون تھا، ہو کے نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ہو کے نازاں جس پہ تھا خود خالق عرش عظیم، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا، ایسا کامل اس جہاں میں اے زماں وہ کون تھا۔ آگے ایک شاعر عربی کا شاعر 40,000 اشعار لکھ کر کے نبی کی شان میں آخر میں اس طرح سے اپنے عجز اور انکساری کا اظہار کرتا ہے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قدم ہے آب لاپا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا اور مدح باقی ہے۔ تو آئیے اسی ذات گرامی کے شان اقدس میں نذرانہ عشق و وفا پیش کرنے کے لیے میں ایک ایسے شاعر سے گزارش کرتا ہوں جس کو اللہ نے ایسی آواز عطا فرمائی ہے کہ آج پورے جامعہ میں اس کی آواز بلبل کی طرح گشت کر رہی ہے، چڑیوں کی طرح لہک اور چہک رہی ہے۔ میں شاعر بڑے ادب احترام کے ساتھ
استقبال اس شعر کے ساتھ استقبال کرنا چاہتا ہوں. تجھے مجاز ہے جو چاہے فیصلہ کر دے، دے عمر قید کی سوغات یا رہا کر دے، دے عمر قید کی سوغات یا رہا کر دے. اگر تجھ کو زبان و ادب پر وجود ہے حاصل، اگر تجھ کو زبان و ادب پر وجود حاصل ہے، ایک لفظ محمد کا ترجمہ کر دے. حضرت قاری